اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133 133۔ کیا تم موجود تھے اس وقت جب ابراہیم کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، سوال کیا، پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے خدا، آپ کے ایشور اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ایک کے خدا، ان کے ایشور یعنی ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک خدا کی پوجا کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے آگیا کاری ہیں۔ Were you witnesses when death approached Jacob, when he said to his sons, "What will you worship after me?" They said, "We will worship your God and the God of your fathers Abraham, Ishmael, and Isaac, one God, and we are Muslims in submission to him." اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ، بہت اہم میسج ہمارے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار آگیاکاری بنائیے اور ہماری نسل میں سے ایک قوم آپ کی فرما بردار رہے۔ تو اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا سوال کیا، کیا کوشچن کیا؟ ہمارے پاس عام طور سے بچوں کے لیے کیا سوال ہوتے ہیں؟ پراپرٹی کیسے دیکھ لینا، فلاں سائٹ فلاں کو دے دینا، فلاں سائٹ فلاں کو دے دینا، فلاں گھر میں تم رہ جانا۔ چونکہ زندگی بھر ہم نے اسی پر محنت کی، اسی لیے موت کے وقت بھی یہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے پوچھ رہے ہیں، جس چیز پر زندگی بھر محنت کرتا ہے نا انسان، موت کے وقت وہی چیز اس کو یاد آتی ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پر محنت ہوا تو مرنے کے وقت زبان سے لا الہ ہی نکلے گا۔ تو ان کا سب سے بڑا کنسرن، سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی چنتا کیا تھی ان کی؟ کہ میرے بعد میری اولاد کے دین کا کیا ہوگا، دنیا کا نہیں۔ دنیا تو اللہ نے وعدہ کیا وہ دے گا ہی۔ اور اس میں ایک خاص بات آپ نوٹ کیجئے کہ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ دے کے چلے جاتے ہیں وہ سب ان کا ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس میں سے ایک چونی بھی آپ کے پاس نہیں پہنچے گا۔ گھر دیا، سائٹ دیا، جو کچھ بھی دیا ان کو،
وہ ان کے پاس ہے، اور حساب آپ کو دینا ہے مرنے کے بعد۔ جو مال آپ نے دیا کما کر کے، اگر آپ کی اولاد غلط ہے، دین پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے جو مال تم کو دیا تھا وہ کیسے لوگوں پہ، مجرموں پہ تم نے خرچ کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے مکہ، اور ان کی بیوی سے جب بات ہوئی تو آتے ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا، جب تمہارا شوہر آئے تو بولنا دروازہ چینج کر دے۔ معلوم ہے آپ کو، دروازہ چینج کر دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو ان کو خوشبو محسوس ہوئی، پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ تو کہا کہ ہاں ایسا ایسا کوئی شخص آیا تھا۔ کہا کہ وہ میرے باپ تھے۔ تم سے کچھ بول کے گئے کیا؟ کہا کہ ہاں دروازہ چینج کرنے کے لیے بولے کہ تم کو طلاق دیتا ہوں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تمہیں نہیں رکھنا ہے، تم مناسب نہیں ہے، تم دیندار نہیں ہو، اور طلاق دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا دین اور اس کی نیکی ہی صرف ہمارے مرنے کے بعد ہم کو پہنچے گی، باقی کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے موت کے وقت بھی اپنی اولاد کے دین کی فکر کی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک، آپ جس کی پوجا جس کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تربیت کی تھی، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اولاد کو اگر آپ نے اس قابل نہیں بنایا تو وہ دوسروں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے للچاتے رہیں گے، وہ گاڑیوں کے لیے مریں گے، وہ پیسے کے لیے مریں گے، وہ دوسروں کے طریقے کو اپنا لیں گے، اپنے دین کو سوچیں گے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اور دوسری جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو معلوم اپنے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں، وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ واقعی بچے بولتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کی کچھ خبر نہیں ہے ان کو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اسی کے سامنے جھک کر کے جیسے آپ تھے، جیسے آپ کے باپ دادا تھے، اسی طرح سے ہم بھی رہیں گے۔ اب اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے، جو سبق ہے وہ ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے بھائی کو لے آ کے کنویں میں ڈال دیا تھا، ہے نا، اور سالوں سال روتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی غلطی کی تھی انہوں نے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی تربیت چھوڑی نہیں، ان سے مایوس نہیں ہوئے، کرتے رہے۔ اور دیکھیے کہ موت کے وقت جب انہوں نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کی عبادت کریں گے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نمبر 1، ہمیں اپنے اولاد کے دین کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ہم مریں گے تو ان کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے، کیا میرے طریقے پہ ہوں گے یا دوسروں کے طریقے پہ چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد چاہے جتنی بھی مس گائیڈڈ ہو، غلط راستے پہ ہو، اس کی تربیت چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں آ کر کے وہ آپ کے دین پر، آپ کے طریقے پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے اولاد کی دین اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان